السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ تغابن کے بارے میں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سورہ تغابن نازل ہوئی تو کہاں ہوئی. سورہ تغابن نازل ہوئی مدینہ میں، اور تبھی مدینہ میں ہوئی، اور یہاں پر لوگ مسلمان بن رہے ہیں. اب یہاں پر مسلمانوں کا اب زیادہ پاپولیشن ہے. یہاں پر اب پرابلم نہیں ہے اسلام کو پریکٹس کرنا. اب یہاں پر ایک بڑا چیلنج نہیں ہے جو مکہ میں تھا. مکہ میں کیا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، وہ لوگ مسلمانوں کو بہت ٹارچر کرتے تھے. بٹ یہاں پر مدینہ میں ایسا سچویشن نہیں ہے. تب اللہ نے یہ سورہ نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو سورہ تغابن ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسی سٹائل سے، اسی انداز میں اور اسی سبجیکٹ میں یہ سورہ تغابن بھی اللہ نے کہا ہے. مطلب اس میں وہی ساری سبجیکٹس ہیں جو خاص طور پر اللہ ایمفسائز کرتے ہیں. اللہ رب کون ہے، تم اللہ کو کس طریقے سے پہچانو گے، زمین و آسمان کی بات، اور اللہ کہیں گے ایمان کی بات. مطلب شارٹ میں کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کی بات، مطلب بیسک ایمان کی بات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یہ بات کہ یہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ، سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا کیا ملتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. جیسے کہ کوئی جاندار، جیسے ہم لوگ کو پتہ ہے قرآن سے ہی کہ جو یہ پہاڑ ہیں اور جو یہ چڑیاں ہیں، چیٹی وغیرہ، سارے پلانٹ اینیملز جتنے بھی جاندار ہیں سب کچھ پاکی بیان کرتی ہے. لیکن اگر اللہ یہاں پر اس آیت پر اگر غور کریں، یہاں پر جتنی بھی چیز ہے یہ زمین و آسمان میں سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرے. اس کا مطلب یعنی جو بے جان ہے وہ بھی کر رہا ہو. اس لیے نا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیز جتنے بھی ہیں تو بے جان میں کیسے. تو اگر ہم تھوڑا غور فکر کریں
تو ہمیں ملتا ہے یہ بات کہ ہر ایک جو بیجان چیز ہے وہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب اس میں ایٹم ہوتے ہیں اور اس میں ایٹم کے اندر الیکٹران گھومتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک ایٹم مطلب ہر ایک ایٹم کے اندر وہ الیکٹران اپنا گھومتا ہے. تو اللہ نے اس کو وہی کام دیا ہے, لیکن صحیح طور پر ہم جانتے نہیں کہ وہ کس طریقے سے گھوم رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایٹامک پارٹیکل یا کوئی بھی بڑی چیز سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے, لیکن ہم اسے پتہ نہیں لگا سکتے. ہم اس کو ایکسپریمنٹلی پروف نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان اگر کر بھی رہا ہے تو کس طریقے سے کر رہا ہے. ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے, جو ہم ہیومن بینگ ہیں ہم لوگ اللہ کی پاکی بیان کس طرح کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن جو چیز میں جان نہیں ہے یا جان بھی ہے, جیسے چڑیاں پاکی بیان کرتی ہے اور سارے آرگنزم, لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو جان نہیں سکتے. وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. یہ تو ہم چھوٹی موٹی بات مطلب چھوٹے استر پر ایک بات بولے کہ یہ ایٹمز کی بات بولے ہم, لیکن اگر آپ بڑے استر پر جائیں, بڑے لیول پر جائیں, تو آپ یونیورس میں کتنے چیز ہے. یہ مطلب یونیورس میں بہت بڑے آپ گیلیکسیز ہیں, اس میں بہت بڑے سیلیسٹریل باڈیز ہیں. جیسے اللہ کہتے ہیں سورہ الرحمن میں کہ یہ جو سورج اور چاند وہ اپنے کیلکولیٹڈ مطلب وہ کیلکولیشن سے گھوم رہے ہیں, مطلب اپنے آربٹ میں اپنے جگہ پر گھوم رہے ہیں, اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. مطلب وہ اللہ نے اس کو جو کام دیا ہے وہ کام کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ اس سے کہے گا نہیں کہ تم اب رک جا, تب تک وہ کام کرتا رہے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کی حمد کرتے ہیں وہ ڈفرنس ہے اور آرگنزم میں. اللہ کا حمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو اللہ نے جس آرگنزم کو یا جس چیز کو جو کام دیا ہے, اگر وہ کام وہ کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اگر یہ یونیورس میں جتنے بھی کچھ ہے سب اللہ کے حکم سے وہ گھوم رہے ہیں, وہ تیر رہے ہیں, تو وہ اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. اس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ زمین و آسمان, یہ پورا یونیورس, یہ صرف اللہ کا ملک ہے. یہ اللہ اس کا بنانے والا ہے, اللہ اس کا رکھوالا ہے. اور اس میں اس زمین و آسمان میں اگر تعریف کسی کے لیے لائق ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. کیوں کا تو یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں, کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چیز ہے سب اللہ کی ہی تعریف بیان کر رہی ہیں. اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب اللہ اس زمین و آسمان میں جتنے بھی چیز ہے سب کچھ کنٹرول کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے, سو تم میں سے بعضیں تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس نے کسے, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہیومن بینگ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کیا ہے. تم جو ماں کے پیٹ میں تھے, تمہارے صورت, تمہارے شکل, تمہارا یہ وینز, تمہارا باڈی, یہ کون بنایا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی بنایا ہے. اور ان میں سے مطلب انسانوں میں سے کچھ تو ہے جو کافر ہے اور کچھ ہے جو ایمان والے ہیں. بعض جو ہے جو کچھ کافر ہے, کچھ ایمان والا ہے. مطلب کچھ لوگ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں,
اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہیں، مطلب ہم انسان جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ یہاں پر کمپیریزن ہو رہا ہے، اللہ سب سے پہلے زمین و آسمان کا کمپیریزن کیے، اب اللہ یہ ہم لوگ اللہ یہ زمین و آسمان اور ہم لوگ بھی کمپیریزن کرتے ہیں۔ اب قرآن میں بہت جگہ یہ دیکھیے گا کہ اللہ یہ جو انوائرمنٹ میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پیڑ پودے، یہ گھاس، یہ بارش، اللہ ہم انسانوں کو اس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر یہاں پر اللہ آسمان اور زمین سے ہم لوگ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور کرو کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی کچھ ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، بٹ صرف ایکسیپشن یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، جو ایمان کو چھپاتے ہیں، کچھ لوگ جس کو پتہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ اسلام میں یہ سچ ہے، پھر بھی اس سے منہ موڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے کمپیئر کیا کہ تم غور کرو کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی سب ایٹامک پارٹیکل، یا کچھ بھی تم آسمان میں دیکھو گے، یہ چاند سورج، کچھ بھی سب اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن انسانوں تم تو اپنے اندر غور و فکر کرو، تمہیں تو اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا۔ تم اپنے باڈی میں اگر غور کرو گے تو تمہیں ملے گا تمہارا باڈی یوں نہیں بن گیا ہوگا، تمہارا باڈی یعنی تمہارا باڈی جو ایگزسٹنس میں آج تم دیکھ رہے ہو یہ بالکل یوں نہیں بن گیا، کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ تو اللہ یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ تم اگر یہ زمین و آسمان پر غور کر لو گے تب تم اللہ کو پہچان جاؤ گے، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اور جو تم کر رہے ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو، یا ہم اور آپ، چاہے ہم ایک روم کے اندر پیک ہو کر کرے، یا ہم کھلے عام سب کے سامنے کرے، یا ہم ہمارے فون میں کچھ کرے، کچھ غلط ویڈیو یا کچھ غلط چیز دیکھے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اور بھی بات ہے کہ پہلے کافر اس لیے آیا ہے کہ بہت لوگ جو ہیں، بہت انسان جو اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، اور جو ایمان والے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بعد میں اس لیے ہوئی کہ ایمان والا کم ہی ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس دو آیات سے یہ سیکھا کہ ہم لوگ غور کریں، اور ہم لوگ یہ اپنے اندر غور کریں کہ اللہ کے شکر گزار ہم بننے کی کوشش کریں، کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر کچھ، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو اللہ وہ سب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ، یہ میری اور آپ کی سب کی بات ہے، اگر ہم لوگ چار دیواریں میں بند ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یا آج ہم کچھ فون میں کچھ غلط سلط دیکھ لیتے ہیں، تو کوئی تو نہیں ہے دیکھنے والا، یہ ایک ایمان والا کبھی سوچ ہی نہیں پائے گا۔ کیونکہ اس کے اندر اس کو پتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ایمان والا جو ہے وہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جائے گا۔ وہ اگر اپنے گھر، اپنے بھائی اور اپنے بہن یا کسی کا حق ہو، اگر 1 روپیہ بھی حق ہو تو وہ اس سے لے نہیں پائے گا، یا اس سے چھین نہیں پائے گا، یا اس سے بے ایمانی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اللہ میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو اس ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اور اس قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف
فرما. اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ کر ایک بار یہ ہم نے 2 آیات سمجھائیے کہا ہے، آپ اس کا صرف ٹرانسلیشن پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. آج یہیں تک رکھتا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، اس ویڈیو پر اور آپ کے جو آیات ہیں اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.